السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ کا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، نماز کا اہتمام کر رہے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند اہم احادیث سیکھیں گے اور اسے یاد بھی کریں گے۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں اور اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو ضرور اپنے دوستوں تک شیئر کریں اور دین کو مزید پھیلائیں، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا اس کے چہرے کو روشن کرے جو میری حدیث سنے اور دوسروں تک پہنچائے۔ حدیث نمبر 1۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں یہ 3 باتیں ہوں گی وہ ایمان کا مزہ پا لے گا۔ ایک یہ کہ وہ شخص جسے اللہ اور اس کا رسول ان کے ماسوا سے زیادہ عزیز ہو، اور دوسرے یہ کہ جو کسی بندے سے محض اللہ ہی کے لیے محبت کرے، اور تیسری بات یہ کہ جسے اللہ نے کفر سے نجات دی ہو پھر وہ دوبارہ کفر کو اختیار کرنے کو ویسا برا سمجھے جیسا آگ میں گر جانے کو برا جانتا ہے۔ حدیث نمبر 2۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تو جو کچھ خرچ کرے اور اس سے تیری نیت اللہ کی رضا حاصل کرنی ہو تو تجھ کو اس کا ثواب ملے گا، یہاں تک کہ اس پر بھی جو تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے۔ حدیث نمبر 3۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمل نیت سے ہی صحیح ہوتے ہیں، یا نیت ہی کے مطابق ان کا بدلہ ملتا ہے، اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جو نیت کرے گا۔ بس جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہجرت کرے، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی، اور جو کوئی دنیا کمانے کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کرے گا تو اس کی ہجرت انہی کاموں کے لیے ہوگی۔ حدیث نمبر 4۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حلال کھلا ہوا ہے اور حرام بھی کھلا ہوا ہے، اور ان دونوں کے درمیان بعض چیزیں شبہ کی ہیں جن کو بہت لوگ نہیں جانتے کہ حلال ہیں یا حرام۔ پھر جو کوئی شبہ کی چیزوں سے بھی بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، اور جو کوئی ان شبہ کی چیزوں میں پڑ گیا اس کی مثال اس چرواہی کی سی ہے جو شاہی محفوظ چراگاہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چرانے وہ قریب ہے کہ کبھی اس چراگاہ کے اندر گھس جائیں، وہ شاہی مجرم قرار پائے۔ سن لو، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اللہ کی چراگاہ اس کی زمین پر حرام چیزیں ہیں، ان سے بچو۔ سن لو، بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوگا سارا بدن درست ہوگا، اور جہاں بگڑا سارا بدن بگڑ گیا۔ سن لو، وہ ٹکڑا آدمی کا دل ہے۔ حدیث نمبر 5۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں تشریف فرما تھے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پاک کے وجود اور اس کی وحدانیت پر ایمان لاؤ، اور اس کے فرشتوں کے وجود پر، اور اس اللہ کی ملاقات کے برحق ہونے پر، اور اس کے رسولوں کے برحق ہونے پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لاؤ۔ پھر اس نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر جواب دیا کہ اسلام یہ ہے کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ فرض ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو۔ پھر اس نے احسان کے متعلق پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ درجہ نہ حاصل ہو تو پھر یہ سمجھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بارے میں جواب دینے والا اور پوچھنے والے سے زیادہ کچھ نہیں جانتا، البتہ میں تمہیں اس کی نشانیاں بتلا سکتا ہوں۔ وہ یہ ہیں کہ جب لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، اور جب سیاہ اونٹوں کے چرانے والے دیہاتی لوگ ترقی کرتے کرتے مکانات کی تعمیر میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں گے، یاد رکھو قیامت کا علم ان 5 چیزوں میں ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے کہ وہ کب ہوگی، آخر آیت تک۔ پھر وہ پوچھنے والا پیٹ پھیر کر جانے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ اسے واپس بلا کر لاؤ۔ لوگ دوڑ پڑے مگر وہ کہیں نظر نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو لوگوں کو ان کے دین سکھانے آئے تھے۔ حدیث نمبر 6۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے، لوگوں کو شب قدر بتانا چاہتے تھے۔ وہ کون سی رات ہے؟ اتنے میں 2 مسلمان آپس میں لڑ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تو اس لیے واہی نکلا تھا کہ تم کو شب قدر بتلاؤں، اور فلاں فلاں آدمی لڑ پڑے تو وہ میرے دل سے اٹھا لی گئی، اور شاید اسی میں کچھ تمہاری بہتری ہو۔
تو اب ایسا کرو کہ شب قدر کو رمضان کی 27ویں 29ویں اور 25ویں رات میں ڈھونڈا کرو۔ حدیث نمبر 7۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ایمان رکھ کر اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے اور نماز اور دفن سے فراغت ہونے تک اس کے ساتھ رہے تو وہ 2 قرات ثواب لے کر لوٹے گا۔ ہر قرات اتنا بڑا ہوگا جیسے احد کا پہاڑ، اور جو شخص جنازے پر نماز پڑھ کر دفن سے پہلے لوٹ جائے تو وہ 1 قرات ثواب لے کر لوٹے گا۔ حدیث نمبر 8۔ ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے ام المومنین، تمہاری کتاب قرآن میں ایک آیت ہے جسے تم پڑھتے ہو، اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو یوم عید بنا لیتے۔ آپ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے جواب دیا، سورۃ المائدہ کی یہ آیت کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم اس دن اور اس مقام کو خوب جانتے ہیں۔ جب یہ آیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات میں جمعے کے دن کھڑے ہوئے تھے۔ حدیث نمبر 9۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا اور اس کے دل میں جو برابر بھی ایمان ہے تو وہ ایک نہ ایک دن دوزخ سے ضرور نکلے گا، اور دوزخ سے وہ شخص بھی ضرور نکلے گا جس نے کلمہ پڑھا اور اس کے دل میں گیہوں کے دانے برابر خیر ہے، اور دوزخ سے وہ بھی نکلے گا جس نے کلمہ پڑھا اور اس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی خیر ہے۔ حدیث نمبر 10۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب اپنے اسلام کو عمدہ بنا لے، یعنی نفاق اور ریا سے پاک کر لے، تو ہر نیک کام جو وہ کرتا ہے اس کے عوض 10 سے لے کر 700 گنا تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ہر برا کام جو کرتا ہے تو وہ اتنا ہی لکھا جاتا ہے جتنا کہ اس نے کیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی دوستو، چلو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے اور خوش رہیے۔ خدا حافظ۔